ناظرین گفتگو اس پر ہو رہی تھی کہ اس وقت جو صورتحال ہے اس کے نتیجے میں کیا پیپلز پارٹی کی حکومت کمزور ہوگی یا نہیں. خاص طور پہ ہم اس پر بات کرنا چاہتے ہیں کہ جو مسلم لیگ جو ہے اس وقت 7 پارٹیاں ہیں مختلف یا دھڑے ہیں پارٹیاں ہیں ان کو جمع کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, تو یہ کیا کوشش ہے, اس کا کوئی نتیجہ خیز ہوگی یا نہیں. کبیر واسطی صاحب, آپ ہم خیال گروپ سے تعلق رکھتے ہیں, وہ ایک چھوٹا سا گروپ ہے, 27-28 کا گروپ ہے, تو جو اصل مسلم لیگ ہے, اصل مسلم لیگ جو ہے وہ ہے میاں نواز شریف صاحب کے پاس, وہ تو کوئی نہیں ہونا چاہ رہے اکٹھا, یونیفیکیشن کی بات نہیں کری, تو ایسے ہی آپ لوگ ایک جھنڈی اٹھا لیے اس وقت. آپ نہیں, پارٹی کے بننے پر آپ بات کر رہے ہیں یا یہ کہ یونیفیکیشن پر ہم بات کر رہے ہیں. بھٹو صاحب جب اب حکومت میں تھے, پرائم منسٹر تھے, تو ہمیں اس وقت جو ہم لوگ اپوزیشن میں تھے یہ میسج آیا کہ یہ سب لیڈرشپ جو ہے پنجاب کی ہے اور بھٹو سندھ کا ہے, سندھ کی لیڈرشپ آنی چاہیے اپوزیشن میں. یہ میں وہ بات بتا رہا ہوں جو بہت کم لوگوں کو پتا ہے. چنانچہ ملک قاسم صاحب, چودھری ظہور الہی, سردار خضر حیات اور 3-4 آدمی, میں تو بستہ اٹھائے ہوئے تھا, پیر جو گوئٹ کا ہے, اور پیر صاحب کو کہا کہ جی آپ ہماری پارٹی کی قیادت فرمائیں. حسن شیخ ہمارے ساتھ تھے, اس وقت ہمارے پریزیڈنٹ تھے. وہ کہنے میں تو آپ کا پریزیڈنٹ کیسے بن سکتا ہوں. اتنے میں ایک ٹیلی فون آیا, پیر صاحب اٹھ کر گئے اور واپس آئے, کہنے بھائی کب کرنا ہے. کہاں سے آیا تھا اس زمانے میں بھی؟ مجھے نہیں پتا, جی ایچ یو جب بھی تھا. ویسے ناظرین مسلم لیگ کے حوالے سے یہ یاد ہے کہ یہ وہ پارٹی ہے, یہ بتائیں ناظرین کو کہ ہر آرمی جنرل نے استعمال کیا. بتا رہا ہوں, بتائیے. پیر صاحب آئے اور پیر صاحب پھر پریزیڈنٹ ہوئے مسلم لیگ کے, یو ڈی ایف کے ہوئے, پی این اے کے ہوئے, اس پی این اے کے جس نے ان کا تختہ کیا بھٹو صاحب کا, اور مہا سندھی. اس وقت بھی ضرورت یہی ہے. یہ ان کو میں کہنے لگا ہوں کہ بھاگ زرداری آندھی آئی. یہ پیر صاحب کا آنا, ری ایکٹیویٹ ہونا پالیٹکس میں, یہ مذاق نہیں ہے. دیکھیں جی, آپ کہہ رہے ہیں 40 سال کی سیاست اور آج کی ایک, یہی بات سمجھنے کی ہے کہ ایک آدمی گھر بیٹھا ہوا ہے, کچھ نہیں, اس کو چل پھر بھی نہیں, اس کو جا کر بہت سے لوگ, یہ تو کہنے سے تو کچھ نہیں ہوتا. بڑا سمجھدار پولیٹیکل اینیمل ہے. پیر صاحب نے آج سے سال بھر پہلے کہا تھا ماشاء اللہ آ رہا ہے. یہ مسلم لیگی بڑے سمجھدار. سر آپ لوگوں کو ڈراتے ہیں, باتیں کرتے ہیں. نہیں, میں ڈرا نہیں رہا ہوں, سن تو لیں آپ, میں ڈرا نہیں رہا ہوں. مسلم لیگ سے زیادہ کائیاں سمجھدار سیاسی کارکن بہت کم ہوتے ہیں اور یہ بڑی دور کی لاتے ہیں. تو میجر تو مسلم لیگ وہاں بیٹھی, وہ تو نہیں آپ کی بات مانتے. وہ آ جائے گی, آپ اس کی فکر نہ کریں. ہم تو فکر نہیں کر رہے, ہم تو کہہ رہے ہیں ایک ٹیلی فون کی یہ آزاد نہیں ہے. یہ نہیں, کیوں جی, یہ پارٹی آزاد نہیں ہے. میں آپ کو جو بات کر رہا ہوں, یہ پارٹی آزاد پارٹی نہیں ہے, اس کو ایک ٹیلی فون کی ضرورت ہے. چلیں جی. واسطی صاحب کے ذاتی فون پہ شاید میں ان کے گھر چائے پینے چلا جاؤں, لیکن جہاں تک جماعت کا تعلق ہے, میں اس میں تھوڑی سی چیز عرض کر دوں. جی دیکھیں, پاکستان میں ہر ادارے کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں, ہر ادارے میں, جو اس ادارے کے لیے نیک نامی کا باعث نہیں ہوتے, اس ادارے کے لیے بدنامی کا باعث ہوتے ہیں. سیاست کا جو پولیٹیکل کینوس ہے پاکستان کا, اور یہ جو شعبہ ہے, اس میں بھی ایسے لوگ اور ایسے سیاستدان موجود ہیں جنہوں نے ہمیشہ اقتدار کی سیاست کی ہے, جنہوں نے ہمیشہ چڑھتے سورج کی پوجا کی ہے. جو پارٹی اقتدار میں آئی ہے اس کے ساتھ چمکے ہیں, چاہے وہ ماشاء اللہ ہو, چاہے وہ کوئی بھی ہو. کبھی نہ کبھی آپ کو ان لوگوں کا راستہ بند کرنا پڑے گا. تبھی آپ کو جو ہمارے اوپر کیچڑ اچھالا جاتا ہے, جو نیک لوگ ہیں اس میں, اور خدا جانتا ہے آج بھی اسمبلیوں کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں. چاہیے ہمیں, وہ چاہیے جو جمہوریت سے جن کی, میں اسی کی بات کر رہا ہوں کہ آج بھی, میں نیک سے مراد میری یہ ہے کہ آج بھی اسمبلیوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنی جائیداد بیچ کے سیاست کرتے ہیں. لیکن جب آپ کہتے ہیں کرپٹ پالیٹیشین, تو وہ سارا کا سارا گن جو ہے وہ پورے اس کے اوپر آتا ہے. تو آپ فون پہ ہلے جلے ہم, میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ ہم مثال بنانا چاہتے ہیں. ہمارا تو انڈرسٹینڈنگ تھی, آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم جن کو لفظ لوٹا نکلا ہے, ہم لوٹوں کو ایکسپٹ نہیں کریں گے. ویری گڈ ڈاکٹر صاحب. اور ہم نے تو یہ جو ویری گڈ کہہ رہے ہیں نا, ان کے ساتھ ہماری انڈرسٹینڈنگ ہی کہ ایک دوسرے کے لوٹوں کو, ہم پیپلز پارٹی ہمارے لوٹوں کو اور ہم ان کے لوٹوں کو ایکسپٹ نہیں کریں گے. اور اس کی میں مثال آپ کو دوں کہ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی زندگی میں 1997 میں جب بیگم عابدہ حسین ان کی جماعت میں شامل ہوئی, اس پہ باضابطہ طور پہ ہم نے اعتراض کیا تھا. تو اس لیول کے سٹینڈرڈز آپ کو سیٹ کرنے پڑیں گے. ہم کسی کے لیے اب راستہ کھولنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اب جو یہ جماعت تھی, میں اس میں تھوڑی سی یہ بھی وضاحت کر دوں, 2 طرح کے لوگ تھے. ایک وہ تھے جو میاں نواز شریف سے پوری طرح مستفید ہوئے, وزارتیں بھی لیں, اور جو سچ میں فون سے پارٹی توڑ دیتے ہیں. سر دوسرے لوگ وہ تھے, فون پر پارٹی توڑ, دوسرے لوگ وہ تھے کہ جنہوں نے ہماری پارٹی کے ساتھ غداری نہیں کی. اس میں تفریق ہم کر سکتے ہیں
لیکن ان لوگوں کو جنہوں نے, اور یہ مثال دیکھیں, جب جناب مشرف کی نے ماشاء اللہ لگایا, سامنے ہم تھے, لیکن وہ میاں نواز شریف کے خلاف نہیں تھا, وہ پاکستان کی جمہوری عمل کے خلاف تھا. اسی طرح آپ بڑے خاموش ہیں, آپ کی پارٹی کیا کہہ رہی ہے نہیں, یونیفیکیشن پہ کیا کر رہی ہے؟ دیکھیے یونیفیکیشن ایک تو بڑی بات یہ ہے, چلے گئے نا, نہیں دیکھیں بولنے تو دیں سر, آپ تو دو چیزیں ہیں. ایک تو میں فوری طور پہ کوئی اس پہ افیکٹ نہیں ہوگا. دوسری بات ہے, چونکہ میں نے پچھلی یونیفیکیشن دیکھی ہے, میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پہلی میٹنگ جو ہوئی یونیفیکیشن کے لیے امیڈیٹلی آفٹر 2002 کے الیکشن کے بعد 4 جنوری 2003 کو پہلی میٹنگ ہوئی, اور جا کے کون سی کس کے درمیان تھی یونیفیکیشن؟ پچھلی جو یونیفیکیشن ہوئی جس میں صاحب کو اکٹھا کیا گیا, نہیں تو وٹو صاحب کو جو سر نہیں باقی جو باقی تھے, یہ تو یعنی کہ وہ جو چھوٹی موٹی پارٹی سارے جو تھے چھوٹی موٹی جی سارے کے سارے 5-6 گروپس تھے, جس میں بعد میں جا کے تھوڑا سا یہ بھی طے کر لینا, متعین کر لیں, وہ تو چھوٹا سا ہینڈ فل ہے. جی میں ابھی بھی وہی کوشش کی جا رہی ہے نا کہ اس میں سندھ ڈیموکریٹک الائنس بھی آ گیا, پھر اس کے بعد ملت پارٹی بھی آ گئی, سارے کے سارے. نہیں ابھی تو پی ایم ایل کو کوشش ہے نا, لیکن وہ بھی میں کہہ رہا ہوں کہ کوشش جو ہے وہ اس طرح ایک تو امیڈیٹلی اس کو کوئی کارگر ثابت نہیں ہوگی. ابھی جو کراچی کی یاترا جو سب لگے ہوئے جا رہے ہیں, یہ سارے فوٹو سیشنز ہیں ابھی. اس کے بعد تو جا کے ڈیسائیڈ کرنا ہے آپ نے. مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں کہ جب پچھلی دفعہ اکٹھے ہوئے سارے, تو ہم لوگوں نے یہی نہیں ڈیسائیڈ کر پا رہے تھے کہ جو ہماری جنرل کاؤنسل ہے اس پہ کس کی کتنی سیٹیں ہوں گی. اسی پہ کوئی 6 میٹنگیں تو اسی پہ لگی, پورا کانسٹیٹیوشن چینج کرنا پڑا. ابھی تو ان کو بہت زیادہ ٹائم لگے گا صرف خالی یہ ڈیسائیڈ کرنے میں. لیکن آپ لوگ بھی تو اس کا حصہ ہیں. میں بتاتا ہوں آپ کو. میں چوہدری صاحب جب جا کے ملے ہیں وہاں پہ, تو میں نے چوہدری صاحب سے خود پوچھا, میں نے چوہدری صاحب آپ گئے تھے وہاں پہ, ایک تو یہ ہے کہ کوئی میٹنگ نہیں ہوئی CEC وغیرہ کی, آپ جب جا کے ملے تو کہنے کہ آپ تو 9-0 پہ جا رہے تھے وہاں پہ MQM کے تزیت کے لیے. تو ہم نے کہا وہ جو پیر صاحب ہیں ان سے ملتے جائیں. ایک تو انہوں نے یہ بات کی. دوسری انہوں نے یہ کہا کہ اعجاز الحق صاحب جو کہ سب سے پہلے گئے ہوئے تھے وہاں پہ, جب میرے پاس ملنے کے لیے آئے تو میں نے وہی بات جو آپ نے کہی, میں نے اعجاز الحق صاحب سے کہا کہ جو سب سے بڑی جماعت ہے یعنی کہ PMLN, آپ پہلے جا کے میاں صاحب سے ملیں. جب تک وہ اس میں نہیں آتے تو PML کی یونیفیکیشن کا کوئی فائدہ نہیں ہے, یہ ساری کی ساری یوز لیس ہے ساری. تو وہ بات وہی بنتی ہے کہ چھوٹے چھوٹے لوگ جا کے جب ملیں گے وہاں پہ, چھوٹی چھوٹی پارٹیز ملیں گی, جب تک بڑے 2 گروپس جو ہیں یعنی کہ 51 اگر کیو کے لوگ ہیں, ان کے کم ہو گئے نا, ہم خیال الگ نہیں جی چلے ان میں سے نکال بھی دیں ان کو, لیکن پھر بھی آپ دیکھیں اگر 51 نہیں لگے, ایک سیاسی ٹرمینالوجی ہے, 90 ہے پارٹیاں اکٹھی ہو رہی ہیں, ان کے پاس ٹانگے کی سواریاں 90 لوگ ان کے. اگر یہ 2 جماعتیں خالی یہ تو کیو اور این ہی مل جائیں, یہ آپ دونوں ملیں گے تو ٹانگے سے زیادہ موٹر پہ چڑھ جائے گا. اب دیکھیں ہم تو جو لوگ ہیں بات سنیں, یہ ٹانگے والا لفظ جو ہے نا, یہ ان لوگوں نے سیکھا ہے, ان کو پتہ نہیں ہے ٹانگا ہوتے دیر نہیں لگتی. انہی کی پارٹی ابھی تک تو ٹانگا نہیں ہوئی, گورنر رول بنا تھا تو کوشش تو کی تھی ٹانگا کا. میں بتاتا ہوں, سر بنانے کی کوشش پیپلز پارٹی کے بعد جب ویٹیج کا لفظ استعمال کیا تھا, آپ کو شاید یاد ہو, بی بی نے کہا تھا ویٹیج کے مطابق ہم سب کو حصہ دیں گے MRD میں, اس پر بڑا ریزینٹمنٹ ہوا. تو ہم نے کہا کہ یہ بات ہوئی, تو ہمارے ایک لیڈر نے بی بی سے کہا, بی بی اس میں جو ملک کی صورتحال ہے اس میں تو نہ ہم اپنی مرضی سے واش روم میں جا سکتے ہیں نہ آپ اپنی مرضی سے واش روم میں جا سکتے ہیں, تو یہ ٹانگا مانگا کیا ہوا؟ بات یہ ہے سر آپ پرانے اس میں پھنسے ہوئے, میرا خیال ہے نئی پاکستان کی نئی ریالٹی بھی ہے. ان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ بہت بڑا گروپ بن گیا, ایک پارٹیاں تو یہ تو اکٹھی ہو رہی ہیں. آپ بتائیں نہیں رہے گروپ ہے کون سا, بتائیں تو صحیح ہمیں. بن رہا ہے نا یہ سب اکٹھے, تو بہت بڑا کیسے 2 گروپ بڑے ہو جائیں گے. دیکھیں کون 2 بڑے ہوں گے؟ دیکھو نمبر تو یہ سامنے ہے نا, تو مل گئے نا یار, جا کے پیر صاحب کے پاس. قائد اعظم کی تو قابل احترام ہے, سب سے ایک عجب کا کیوں کو تو یہ ریپریزنٹ کر رہے ہیں نا سر. چودھری صاحب نے جا کر تو وہاں لفظ استعمال کیا ہے جو کسی نے نہیں کیا. ہم نے کہا الائنس, انہوں نے کہا مرجر. میرا تو خیال ہے کہ ان سیاسی یونیفیکیشن کی بجائے اگر یہ کوئی NGO بنا لے, آپ کے پاس جتنی بھی پارٹیاں مسلم لیگ کی وہ زیادہ ملک کے فائدے. واسطی صاحب بات یہ ہے کہ خواہشات جو ہیں اور وہ حقیقت, اس میں ہمیں حقائق اور خواہشات میں تھوڑا سا ڈفرینس کرنا ہوگا. ہم بریک لیتے ہیں, اس کے بعد آپ ہی کے پاس واپس آتے ہیں. ناظرین بریک لیتے ہیں, اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. اسی گفتگو کو جاری رکھتے ہیں.